رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اہلی. جو مشہور واقعہ ہے جادوگروں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے اور جادوگر ہار جاتے ہیں اور پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. تو اس واقعے میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 122 میں وہ جادوگر کہتے ہیں ہم اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں اس پر ایمان لائے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر ہارون علیہ السلام کا ذکر. اور اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 48 میں بھی وہ یہی کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب میں. لیکن یہ ترتیب پلٹ جاتی ہے سورہ طٰہٰ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ، ربی ہارون و موسیٰ. تو ترتیب پلٹی. اب ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کیوں پلٹی اس ویڈیو میں. اس سے پہلے میں لغوی موضوع نمبر 18 میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہی ترتیب جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہارون علیہ السلام کا اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ذکر ہے جبکہ سورہ شعراء سورہ اعراف میں نہیں ہے. ایک یہ وجہ بتائی تھی. آج میں آپ کو تقریباً 1-2 اور خوبصورت زاویے بتاؤں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن کی زبان اتنی حیران کن جو 14 صدیوں سے نہیں بدلی اور آج بھی ہمیں حیران کر رہی ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے جبکہ سورہ طٰہٰ میں ہارون علیہ السلام کا پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کا بعد. اب آپ دیکھیں جب کسی شخص کے دل میں ڈر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، حکومت آ کے ایک شخص کو کہتی ہے دکان چلا رہا ہے میں تمہاری دکان بند کر دوں گا، یہاں سے دکان اپنی بند کر، تو اس کے دل میں فوراً کھٹکا آتا ہے کہ یار دکان بند ہوگی تو پیسے کیسے کماؤں گا. فوراً ہی وہ اگلا جملہ اس کو تسلی دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، ساتھ والی دکان آپ کو دے دی جائے گی. یعنی کہ اب آپ ساتھ والی، تو اس کے دل میں تسلی رہتی ہے کہ چلو صحیح کام چل جائے گا. اب کسی کے دل کے اندر کوئی کیڑا بھی آ سکتا ہے، کوئی غلط بات آ سکتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے اگلی بات کی جاتی ہے تاکہ یہاں پہ ڈر ہٹانے کے لیے کچھ باتوں کے لیے کسی کے دل سے کچھ خوف، کوئی تکبر، کچھ بھی ہٹانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ رب، یہاں پہ رب کا رب بھی موسیٰ و ہارون یا ربی ہارون و موسیٰ، رب کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم اس رب پہ ایمان لائیں. آپ کو پتہ ہے رب جو ہے عربی زبان کے اندر مختلف معنوں میں ہوتا ہے. آپ اس کے مطلب دیکھ سکتے ہیں جا کے، جیسے کہ ایک آقا، آپ کا مالک، آپ کا پالنے والا، جو آپ کو پالے، جو آپ کو غذا دے، جو آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کے معاملات کو سنبھالے. سارے معنی رب کے اندر آ جاتے ہیں. خاص طور پہ پالنے، تربیت کہتے ہیں نا، تربیت، کسی کو پالنا، تو اس میں یہ مطلب بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں سورہ شعراء ہی میں شروع کی آیات میں، آیت نمبر 18 میں فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچے سا نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے. یعنی فرعون نربک، یعنی ہم تیرے رب تھے، ہم نے تجھے پالا تھا. فرعون کو پتہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. تو آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں جہاں پر کہا رب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر اور پھر موسیٰ کے رب پر، تو یہ کہنے سے فرعون کے دل میں جو کھٹکا آ سکتا تھا موسیٰ اور ہارون کہنے سے وہ ہٹ جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ کہتا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ تو فرعون کہتا ہے اچھا میں ہوں موسیٰ کا رب، یعنی مجھ پر، تو نا 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 بات واضح رہے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو اصل رب ہے، جو اصل پالنے والا ہے، اس رب پر ایمان لے. تو اب آپ کے ذہن میں نیچرلی سوال پیدا ہوگا ٹھیک ہے ہارون اور موسیٰ کے رب کہنے سے یہ شک تو ہٹ جاتا ہے، لیکن باقی 2 جگہوں پر جہاں پہ موسیٰ اور ہارون کا رب کا، موسیٰ اور ہارون، وہاں پہ تو یہ شک رہتا ہے اس کے دل میں کہ ہاں اب یہاں پہ اگر کہا رب بھی موسیٰ کے رب پر، اچھا تو فرعون سمجھتا اچھا میرے اوپر ایمان لے پھر تو ٹھیک. لیکن نہیں، یہاں پہ آپ پھر کہیں گے کیوں نہیں کہا ہارون اور موسیٰ، کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ. آپ زبان کی خوبصورتی دیکھیں ان دونوں آیات میں جہاں پہ موسیٰ اور ہارون، پہلے موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں آیات سے پہلے اللہ انہی جادوگروں کا کلام ہے آمنا برب العالمین، ہم نے مان لیا رب العالمین، تمام جہان کے رب کو. وہ تو فرعون تھوڑی ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان ہر کسی کا رب. سورہ شعراء میں بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے کیا کہا، آمنا برب العالمین، مان گئے ہم رب العالمین پہ، عالمین سارے جہان کے رب پر، زمین و آسمان کا. وہ تو فرعون تھوڑی، انہوں نے کلیریفائی پہلے ہی کر دیا، تو لہٰذا بعد میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی
ہارون موسیٰ اور ہارون کافی تھا، کیونکہ پہلے ہی وہ اس بات کی وضاحت کر چکے تھے، جبکہ سورہ طٰہٰ میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آخر یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. اور یہاں پہ رب العالمین کے ذکر نہیں. تو یہاں پہ زیادہ سبحان اللہ خوبصورتی دیکھیں، جہاں پہ رب العالمین پہلے کہہ دیا، وہاں پہ موسیٰ اور ہارون کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرعون کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ اچھا میں ہی ہوں رب. لیکن جہاں ہارون اور موسیٰ کہا گیا وہاں پہ کہا ہی نہیں گیا رب العالمین. تو وہاں پہ واضح بہتر تھا کہا جاتا ہارون پہلے، تاکہ اس کے دل میں شک نہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب تو میں ہوں. یہ بات سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں پہ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. اگر آپ چلیں قرآن میں شک کرتے ہیں، اس کتاب کے کاتب کو پتہ تھا کہ جہاں پہ میں نے رب العالمین کا ذکر کرنا ہے وہاں پہ موسیٰ اور ہارون کہنے سے یہ شک نہیں پیدا ہوتا فرعون کے. لیکن جہاں پہ میں نے نہیں کہنا وہاں پہ ہارون اور موسیٰ پہلے کو. اب یہ تو ایک اینگل ہو گیا. اس کا دوسرا بھی خوبصورت سی چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں. ایون زبان کے استعمال میں جو جس طرح شاعری کا ہوتا ہے نا، آخر میں اینڈنگ ساؤنڈز، ردم جس کو کہتے ہیں چل رہا ہوں، وہ ردم کے حساب سے بھی زیادہ مناسب تھا کہ یہاں پہ موسیٰ اور ہارون کہا جاتا، جبکہ سورہ طٰہٰ میں ہارون موسیٰ. کیونکہ آپ دیکھیں سورہ اعراف اور سورہ شعراء کے اندر آیات ختم ہو رہی ہیں اونا اینا اونا اینا اونا اینا. کس طرح ہارونا جو ہے آواز دیکھیں، میں پیچھے 2 آیتوں سے چلتا ہوں. ساجدینا عالمین ہارونا تعلمونا اجمعین منقلبون، اونا اینا چل رہا ہے. تو زیادہ مناسب تھا ربی موسیٰ و ہارون کہتے تاکہ وہ آواز کے مطابق بھی ٹھیک ہوتا. سورہ شعراء میں بھی آپ پچھلی 2 آیتوں سے چلتے ہوئے دیکھ لیں، ساجدین عالمین ہارون اجمعین منقلبون، اس طریقے سے مؤمنون، ساری آوازیں چل رہی ہیں اونا اینا اونا اینا. تو زیادہ مناسب تھا یہاں پہ ہارون آخر میں آتا. جبکہ سورہ طٰہٰ کی ساری آوازیں آ کے ردم سے چل رہی ہیں. پچھلی 2 آیتوں سے دیکھ لیتے ہیں، 2-3 آیتوں سے دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں موسیٰ، پھر موسیٰ کے بعد اعلیٰ، پھر اتا، پھر ربی ہارون و موسیٰ ابقا. تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا ہارون و موسیٰ کہا جاتا تاکہ آخر میں موسیٰ آتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پہ معنی کے حساب سے کہ یہاں پہ فرعون کے دل میں کوئی شک نہ ہو، جب بھی یہ ترتیب مناسب تھی موسیٰ اور ہارون موسیٰ، اور آواز کے حساب سے بھی کتنا مشکل کام ہے کہ ایک انسان ایک کلام لکھے، اس میں آوازوں کو بھی میچ کرے، کانٹیکسٹ کو بھی میچ کرے، جو کسی کے دل میں کھٹکا چل رہا ہے اس کا بھی خیال. سبحان، یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہو؟ سبحان اللہ کتنا عظیم یہ کلام ہے، کتنا سبحان اللہ. بندہ سوچ کے انسان کا دنگ رہ جاتا ہے یار کیسے میں کروں. اور اس کے ساتھ سارے قرآن کے معجزے، یہ ایک مثال ہے، قرآن کے سارے معجزات لغوی سائنسی عددیہ، میں شروع ہو جاؤں کہنا اس کے کانٹیکسٹ، اور 1400 سال میں بدلا نہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل ہے کہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے. یہ دیکھ کے انسان ہی مان لاتا ہے. اس لیے نہیں مان لاتا کہ ماما ابا نے بچپن میں کہا تھا، وہ وراثت پہ جو قرآن ملا تھا، نہیں، یہ دلائل دے کے انسان کے دل کے اندر پختہ ایمان پیدا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے حد تک ایمان دے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.